جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر السلام علیکم ناظرین کرام، تو آپ دیکھ رہے ہیں سیرت اولیاء چینل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ تو دوستو، آج کے واقعات یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے جس نے 12,000 شادیاں کی اور اللہ کا اس پر دردناک عذاب آیا۔ تو آج سے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام ایک جنگل کی طرف سے گزر رہے تھے۔ سرہ راہ آپ کو ایک گنبد نظر آیا اور آواز آئی، ہے دانیال ادھر آؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام حیران رہ گئے کہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ آواز کیسی ہے، بھلا ایک پیغمبر کسی سے کیا ڈر سکتا ہے۔ آپ فوراً اس گنبد کی طرف بڑھے۔ جیسے جیسے اس کے قریب پہنچے، یہ بات صاف ہوتی گئی کہ یہاں کسی کا مقبرہ ہے۔ گنبد کسی کے مقبرے کی خبر دے رہا تھا۔ جب آپ مقبرے کے اندر تشریف لے گئے تو اس کی عالیشان عمارت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس زمانے کے فنکاروں کی کاریگری کا اعلیٰ نمونہ سامنے تھا۔ عمارت اچھی خاصی بڑی تھی۔ عمارت کے بیچوں بیچ ایک عالیشان تخت بچھا ہوا تھا۔ قریب جا کر معلوم ہوا کہ اس پر ایک لاش پڑی ہے۔ اس زمانے میں آدمیوں کا قد بہت لمبا چوڑا ہوتا تھا، عمر لمبی یعنی طویل ہوتی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ ہی رہے تھے کہ کانوں سے ایک آواز ٹکرائی کہ دانیال تخت کے اوپر آ جاؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے تو ایک لمبی چوڑی تلوار مردے کے پاس ہی رکھی تھی۔ اس پر ایک عبارت نظر آئی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، میں قوم عاد کا بادشاہ ہوں۔ خدائے تعالیٰ نے مجھے 1300 برس کی عمر عطا فرمائی، 12,000 میں نے شادیاں کی، 8,000 بچے ہوئے، بے تعداد مجھے خزانے عطا کیے گئے۔ اس قدر نعمتیں لے کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ خدا تعالی نے ایک پیغمبر کو میری ہدایت کے لیے بھیجا، ہر چند انہوں نے مجھے سمجھایا مگر میں نے کچھ نہ سنا۔ آخر کار وہ پیغمبر مجھے بد دعا دے کر چلے گئے۔ حق تعالی نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کیا۔ جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تو میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کہ ہر ایک قسم کا گلا اور میوہ میرے ملک میں بھیجا جائے۔ جب میرے حکم کے ہر قسم کا غلہ میرے ملک میں آنے لگا، جسے وقت وہ میوہ غلہ میرے شہر کی سرحد میں داخل ہوتا تو فوراً مٹی بن جاتا اور وہ ساری محنت بیکار ہو جاتی۔ جب ساری محنت بیکار ہو جاتی تو مجھے کوئی دانہ نصیب نہ ہوتا، اور اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ میرے قلعے کے سارے لوگ، میری بیویاں، میرے بچے سب بھاگ گئے۔ میں تنہا اکیلے میں رہ گیا، سوائے فاقہ کے۔ میری کوئی گلہ نہ تھی۔ ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر فاقے کی تکلیف میں قلعے کے دروازے پر آیا۔ وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں غلے کے کچھ دانے تھے جس کو وہ کھاتا چلا جاتا۔ میں نے اس جانے والے سے کہا کہ ایک بڑا برتن بھر کر موتی دوں گا، تم مجھ سے موتی لے لو اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دے۔ مگر اس نے نہ سنا اور جلدی سے دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا۔ انجام یہ ہوا کہ اس فاقے کی تکلیف سے میں مر گیا۔ یہ میری سرگزشتہ ہے۔ جو شخص میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کے فریب میں نہ آئے۔ تو دوستو، سنا آپ نے کتنا عبرتناک واقعہ ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ کسی کی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو تاکہ انجام بخیر ہو اور میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں جگہ مل سکے۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم۔ لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي
ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر. الله الله الله